حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں مروا بجنازۃ، لوگ ایک جنازے کے پاس سے گزرے، فاثنوا علیہا، تو لوگوں نے اس جنازے کی تعریف کی، اس میت کی تعریف کی، فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وجبت، تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ ثم مروا باخرى، پھر ایک دوسرے جنازے کے پاس سے گزرے تو فاثنوا علیہ شرا، لوگوں نے اس کو برے الفاظ سے یاد کیا، فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ فقال عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے ما وجبت، کیا واجب ہو گئی اے اللہ تبارک و تعالی کے پاک پیغمبر؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ھذا، یہ شخص اثنیتم علیہ خیرا، جس کی تم نے تعریف کی اور جس کو تم نے اچھے الفاظ سے یاد کیا، فوجبت لہ الجنت، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا، اور یہ شخص کہ جس کو تم نے برے الفاظ سے یاد کیا اور جس کی تم نے برائی کی، فوجبت لہ النار، پس اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ کے گواہ ہو زمین کے اندر۔ اب جس کی تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، تو یہ جو وجبت کا لفظ ہے واجب ہو گئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو شراح حدیث نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ جس طرح تم اس کی تعریف کر رہے ہو، اگر یہ سچی اور صحیح ہے، جس طرح تم اس کی تعریف کر رہے ہو اگر یہ سچی اور صحیح ہے تو اس پر جنت واجب ہو گئی، یا اس کی موت اسی خیر اور بھلائی پر ہوئی جیسے تم بیان کر رہے ہو، تب بھی جنت واجب ہو گئی۔ اور دوزخ واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تم اس کی برائی کر رہے ہو، اگر وہ اس کی برائی ایسے ہی ہے یا موت اس کی اسی برائی پر ہوئی ہے، تو اس کے لیے جہنم کی سزا جو ہے وہ واجب ہو گئی۔ اب تعریف کرنا اور برائی بیان کرنا، اچھا اور برا کسی کا ہونا، یا تعریف کرنا اور برائی کرنا، یا کسی کے متعلق اچھا یا برا کہنا، یہ عام لوگوں کا معتبر نہیں کہ ہر عام آدمی جو ہے جس کو اچھا کہے وہ اچھا ہے، یا عام آدمی جس کو برا کہے وہ برا ہے، نہیں، بلکہ اچھا یا برا یہ عام آدمیوں کا معتبر نہیں، بلکہ مخلص، امانت، دیانت والے اور متقی لوگوں کا معتبر ہے، کہ جس کو مخلص، معتبر، امانت و دیانت والے، متقی اور پرہیزگار انسان جس کو اچھا کہیں وہ اچھا ہے اور جس کو برا کہیں وہ برا ہے۔ کیونکہ عام آدمی جو ہوتا ہے تو شاید اس کے دل میں کوئی دنیا کی غرض ہو، وہ اس دنیا کی غرض کی بنیاد پر کسی کو برا کہہ رہا ہو یا اچھا کہہ رہا ہو، لیکن ایک مومن، متقی، پرہیزگار، مخلص، امانت و دیانت والے، تو ان کی میں کسی قسم کی کوئی ریا نہیں ہوتی، وہ جو بھی بات کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں یہ روایت جو ہے یہ بخاری شریف کے اندر، اور دوسری روایت جو ہے وہ بھی بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قدمت المدینہ، میں مدینہ منورہ میں آیا، فجلست الی عمر بن الخطاب، میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا،
فمرت بہم جنازۃ، پس گزرا ان کے پاس سے ایک جنازہ، فاثنی علی صاحبہا خیرا، تو اس میت کی تعریف کی گئی، لوگوں نے اس میت کی تعریف کی، فقال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی، ثم مرہ باخرى، پھر دوسرا جنازہ گزرا، فاثنی صاحبہا خیرا، تو لوگوں نے اس کی بھی تعریف کی، حضرت عمر نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی، ثم مرہ بالثالثۃ، پھر تیسرا جنازہ گزرا، فاثنی علی صاحبہا شرا، لوگوں نے اس کی برائی بیان کی، فقال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی، قال ابو الاسود، حضرت ابو الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقلت، میں نے عرض کی وما وجبت، کیا واجب ہو گئی یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین عمر بن خطاب، کون سی چیز واجب ہو گئی؟ قال، تو فرمایا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلت، میں نے کہا کما، جیسا کہ قال النبی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کے پاس ہم بیٹھے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح ایک جنازہ گزرا تو اس کے لیے جب لوگوں نے تعریف کی تو فرمایا واجبت، واجب ہو گئی، دوسرا گزرا تو لوگوں نے اس کی برائی بیان کی، برے الفاظ سے یاد کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت، واجب ہو گئی، تو میں نے بھی اسی طرح کہا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایما مسلم، جو کوئی مسلمان، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا شہیدہ، گواہی دے دے، جو مسلمان لہو کہ اس کے لیے شہیدہ گواہی دے دے، اربعۃ، چار آدمی، بخیر ہے، اس کی اچھائی کی، ایک آدمی جو ہے، چار آدمی معتبر، متقی، امانت و دیانت والے، مخلص، چار آدمی جو ہے کسی کے متعلق اچھائی کی گواہی دے دیں، اس کی پاکدامنی کی گواہی دے دیں، اس کے اچھا ہونے کی گواہی دے دیں، ادخلہ اللہ الجنت، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ فقلنا، ہم نے عرض کی وثلاثۃ، اور اگر تین آدمی گواہی دیں تو قال پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وثلاثۃ، اور تین آدمی گواہی دیں تب بھی اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ فقلنا، ہم نے کہا واثنان، اور اگر دو آدمی گواہی دیں تو قال واثنان، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دو آدمی گواہی دے دیں تب بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ ثم نسألہ عن الواحد، پھر ہم نے ایک کے متعلق پیغمبر علیہ السلام سے سوال نہ کیا۔ تو اب دیکھو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایو ما مسلم شہد لہو اربعۃ بخیر، کہ جس مسلمان کے متعلق چار آدمی گواہی دے دیں، تو اب یہ چار آدمی جو ہے اس میں فاسق و فاجر کا قول معتبر نہیں ہے، بلکہ امانت، دیانت والے، مخلص اور متقی انسان کے لوگوں کا قول جو ہے وہ معتبر ہے، کیونکہ فاسق و فاجر کا قول کا اعتبار اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ وہ ذاتی اغراض و مقاصد کی خاطر کسی برے اور بدکار کی تعریف کرنے لگے، کہیں ایسا نہ ہو، یا اسی طرح کسی نیک بخت اور مومن کی برائی بیان کرنے لگے، تو اس کی بات کا اعتبار نہیں جو فاسق و فاجر ہے، بلکہ ایسے لوگوں کی بات کا اعتبار ہے جو متقی